یہ آیت معارف القرآن سے یہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے سنایا جا رہا ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ اور تفسیر، بلکہ اس کو خلاصہ تفسیر کہتے ہیں۔ اس میں مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، اور ایسے لوگ آخرت میں ثواب سے پورے کامیاب ہوں گے۔ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ پورے کامیاب۔ اور عربی لغت میں فلاح صرف آخرت کی کامیابی کو نہیں، دنیا کی کامیابی کو بھی شامل ہوتا ہے۔ دنیا و آخرت میں دونوں جگہ ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، خوش رہیں گے۔ اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے دین میں باہم اختلاف تفریق کر لی اور نفسانیت سے باہم اختلاف کیا۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات آ چکے تھے۔ ان لوگوں کے لیے سزائے عظیم ہوگی، یعنی قیامت کے دن۔ مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح و بہبود دو چیزوں پر موقوف ہے۔ پہلے تقوی اور اعتصام بحبل اللہ کے ذریعے۔ پہلے یہ آیت آ چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واعتصموا بحبل اللہ، آگے واعتصموا بحبل، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اعتصام بحبل اللہ کے ذریعے اپنی اصلاح، اعتصام بحبل اللہ کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی تعلق مع اللہ کو مضبوط پکڑ لو، دوسرے کاموں کو آگے پیچھے کرو۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ تو دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوسروں کی اصلاح۔ نمبر ایک، پہلے خود تقوی اور اللہ کی دوستی اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنا، اور دوسرے دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوسروں کی اصلاح۔ آیت وَلْتَكُن مِّنكُم میں اسی دوسری ہدایت کا بیان ہے۔ گویا ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ خود بھی اپنے اعمال و اخلاق کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قوانین کے مطابق درست کرو، اور اپنے دوسرے بھائیوں کے اعمال کو درست کرنے کی بھی فکر رکھو۔ یہی مضمون ہے جو سورہ عصر میں ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے۔ والعصر، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی عصر کے وقت کی یا زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک ان الانسان، کہ بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ مگر کون لوگ خسارے سے بچے ہوئے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کون بچے ہوئے ہیں؟ یعنی آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان لائے اور اعمال صالح کیے کے پابند رہے، اور دوسروں کو بھی عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی طرف ہدایت کرتے رہے۔ دیکھو بھئی، نماز پڑھو، دیکھو سنتوں کی اتباع کرو، اس کو شعار بنا لیا۔ قومی اور اجتماعی زندگی کے لیے مفتی شفیع صاحب آگے فرماتے ہیں، قومی اور اجتماعی زندگی کے لیے جس طرح یہ ضروری تھا کہ ان کو کوئی مضبوط اور مستحکم رشتہ وحدت میں پرویا جائے، جس کو پہلی آیت میں اعتصام بحبل اللہ کے لفظ سے واضح فرمایا گیا ہے، اسی طرح رشتے کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے یہ دوسرا عمل بھی ضروری ہے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا، یعنی دوسرے بھائیوں کو احکام قرآن و سنت کے مطابق اچھے کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کو ہر شخص اپنا فریضہ سمجھے۔ لیکن آگے اس کی تشریح آ رہی ہے کہ فریضہ کس کے لیے، کس نوعیت کا ہے، تاکہ یہ حبل اللہ اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، تاکہ یہ حبل اللہ، اللہ کی دوستی کی جو رسی ہے، تعلق مع اللہ کی رسی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ کیونکہ بقول استاد محترم، کون ہے استاد محترم؟ مفتی شفیع صاحب کے استاد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی، ہاں چھوٹ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی، چھوٹ سکتی ہے ہماری کمزوری کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن کریم نے
اس رسی کے چھوٹ جانے کے خطرے کے پیش نظر ہدایت جاری فرمائی کہ ہر مسلمان جس طرح خود نیک عمل کرنے کو اور گناہ سے بچنے کو اپنا فرض سمجھتا ہے اس کو بھی ضروری سمجھے کہ دوسرے لوگوں کو بھی نیک عمل کی ہدایت اور برے اعمال سے روکنے کی کوشش کرتا رہے۔ دونوں کام، امر بالمعروف بھی اور نہی عن المنکر بھی، اپنی بساط کے مطابق کرتا رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ حبل متین کو تھامے رہیں گے۔ حبل متین اور اللہ کی دوستی، اور اس کے نتیجے میں فلاح دنیا و آخرت یعنی دونوں جہانوں کی کامیابی ان کے ساتھ ہوگی۔ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ڈالنے کے لیے قرآن کریم میں بہت سے واضح ارشادات وارد ہیں۔ چنانچہ سورہ عصر کا مضمون ابھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کے بعد یہ آیات ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیک کاموں کا لوگوں کو حکم کرتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو۔ اس میں بھی پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بدلایا ہے۔ فضیلت کا معیار کیا، وجہ کیا، تم یہ کام کرتے ہو، ورنہ عبادات و طاعات تو پہلی امت بھی کرتی، اور آگے بھی اس کی شرح اور سامنے آ رہی ہے کہ اس کی فضیلت کا سبب اور معیار ہی اس خاص کام کو بتلایا ہے کہ وہ خود بھی نیک اعمال کرتے ہیں، دوسروں کو اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، خود بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی گناہ کو ہوتا دیکھ لیتے ہیں تو اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں بے شمار ہیں۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرون بالمعروف ولتنہون عن المنکر، فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ جو گناہ کر رہے ہیں، جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اگر عذاب آیا تو ان کے ساتھ متقی کہلانے والے نمازی، فجر کے نمازیوں پر بھی آئے گا، کیونکہ ہم خود آتے ہیں، دوسروں کو ہم کہنے کا سوچتے بھی نہیں۔ کم از کم آدمی کہے مل کے پڑوسیوں سے، ویسے ہی تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، تعلقات بھی اچھے رکھیں، سلام دعا کریں، کوئی خدا نہ خواستہ ان پہ ایسا وقت آئے تو ان کے ساتھ ہوں، اگر وہ بیمار پڑے تو عیادت کرنے جائیں، اس میں بھی دیکھ بھال میں پوچھیں بھائی خیریت سے ہیں، آپ مسجد نہیں جا رہے ہیں تو گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یا کھڑے ہو کے، یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ مسلمان سے یہ بدگمانی بھی ٹھیک نہیں ہے، اتنا بڑا فریضہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے تو نہیں پڑھ پا رہے ہوں گے تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے، اگر آپ کو وضو کرنا مشکل ہے تو تیمم کر لیجئے۔ یہ سب مسائل اہل علم سے سیکھ کے ان کو بتایا جائے، توجہ دلائی جائے، تو یہ پڑوسیوں کا حق ہے کہ ایک طرف ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو شخص ناکام ہے، بہت صراحت سے فرمایا، جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، تو پڑوسیوں سے اچھا سلوک رکھنا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی جب نماز کے لیے آئے کسی بھی اچھے کام کی طرف ان کو دعوت دے، اور کسی برائی میں دیکھے تو اس کو منع کرے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ورنہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے، اور اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج کیا وجہ ہے؟ امام کعبہ، امام حرم دعا کر رہے ہیں اور اولیاء اللہ دعا کر رہے ہیں، حالات کیوں نہیں درست ہو رہے؟ عمومی طور پر مسلمانوں نے اس فریضے کو چھوڑ دیا، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ اور حرمین کی دعائیں، کتنے لاکھ لوگ ہوتے ہیں رمضان شریف میں، 25 لاکھ لوگ دونوں جگہ تھے، 50 لاکھ مسلمان نیک اللہ کے گھر میں، اللہ کے محبوب کے گھر میں دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کتنے اولیاء اللہ اعتکاف میں ہوتے ہیں، سب دعائیں مانگ رہے ہیں امت کی خوشحالی کے لیے، لیکن حالات کیوں نہیں درست ہو رہے؟ ایک تو امت خود بدلنے کے لیے تیار نہیں، اس کا ٹارگٹ یہی تھا جو پورا ہو گیا کہ رمضان میں تو خوب اللہ اللہ کرنا ہے، عید کے بعد چھٹی کرنی ہے، تو جب خود نہیں بدلیں گے تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ ایک تو خود ارادہ نہیں ہے، دوسرے پھر ارادہ ہو تو آدمی خود بھی بدلے گا اور دوسروں کو بھی بدلنے کی فکر کرے گا۔ تو اسی کے ذیل میں حضرت شیخ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ اگر منکرات کے ان شیوع پر کوئی بلا نازل ہوئی تو
کو یاد رکھیے ہم کہ متقی پرہیزگار کہلانے والے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اما عائشہ نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے کیا کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے تو کیا نیک اور متقی لوگوں پر بھی آتا ہے؟ فرمایا ہاں، دنیا میں سب پر آئے گا، آخرت میں الگ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آخرت میں الگ ہو گئے، دنیا میں تو مصیبت آئی نا، یا دنیا کی مصیبت سے بچنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم دوسروں کی فکر کریں اور ان کو بھی نماز پہ لائیں۔ فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روکو۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا ظلم ہے، گناہ کرنا، زور سے گانے بجانا اور یہ سب کھلے ہوئے گناہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آج اس کو ہم خود ظلم سمجھتے ہیں اور نہ ہمیں ان کا احساس ہے کہ ہم جو اس کام کو چھوڑے ہوئے ہیں اور پورے قوم اس کے بغیر جی رہی ہے، تو بغیر موبائل کے کوئی زندہ نہیں ہے۔ یہاں سے وہاں تک یہ متوسط نہیں، غریب علاقہ ہے، کسی گھر میں فریج نہ ہو، بہت کم، شاید 900 میں سے 2-4% گھر ایسے ہوں گے جس گھر میں فریج نہیں ہے، جس گھر میں کئی موبائل نہیں ہے، لیکن ہر گھر میں دین نہیں ہے، ہر گھر میں بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کی فکر کون کرے گا؟ صرف تبلیغی جماعت اس کے لیے کافی نہیں ہے، ہر مسلمان مبلغ ہے، ہر آدمی تبلیغی ہے اس بارے میں کہ بھائی چلو اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو، ہم پر بھی رحم کرو، اپنے آپ پر بھی رحم کرو۔ تو لہذا اس فکر کو اڑنا ہے، لیکن کیسے؟ یہ بات آگے آ رہی ہے، تھوڑا سیکھ کر، ایسے ہی نہیں، تھوڑا سیکھ کر، تاکہ دل سوزی کے ساتھ ہو، درد کے ساتھ ہو یہ عمل۔ یہ اس سے نصیحت اثر بھی کرتی ہے اور طریقہ بھی صحیح ہوتا ہے، ورنہ لٹھ مارنے سے یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا، بلکہ لوگ قریب آنے کے بجائے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو سیکھنے کا طریقہ آگے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ۔ الحمدللہ رب